بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کا جہاں ذکر ہوتا ہے خصوصاً 30ویں اور 29ویں سپارے میں، وہاں تین چیزیں بڑی دلچسپ بیان کی گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے روز پہاڑ کیسے چلائے جائیں گے، سمندر تو پانی سے بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے جل اٹھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سورج اور چاند یکجا کیسے ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ میں لکھا ہے، جس دن آنکھ چندیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے۔ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج نے قریب آنا ہے، جس سے آنکھ چندیا جائے گی، اور اسی وجہ سے چاند گہنا جائے گا۔ اور سورج قریب کیسے آئے گا، سائنس اس پر کیا کہتی ہے، اس پر آگے بات ہوگی۔ جہاں تک سمندر کا تعلق ہے تو پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہے۔ ہائیڈروجن دھماکے سے جلنے والی گیس ہے اور آکسیجن جلنے کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ اور کیسا عجوبہ ہے خدا کا کہ جلنے اور جلانے والی گیسز کو ملا کر پانی بنا دیا، جو کہ آگ کو بجھاتا ہے اور جسے ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں۔ اچانک شدید گرمی سے سمندر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائے تو بس پھر ایک تیلی کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سورج اور چاند یکجا کیسے ہو جائیں گے، اس پر آگے بات ہوگی، لیکن پہلے یہ کہ اس دنیا میں انسان جب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے کبھی یقین نہیں آتا کہ ایک دن اسے ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے۔ انسان جب کسی کا جنازہ دیکھتا ہے تو اسے مردے پہ ترس آتا ہے، اپنے آپ پر کبھی ترس نہیں آتا کہ ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسانی دماغ پر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ موت کو وہ پوری زندگی ہر لمحہ یاد کرتا رہتا اور کبھی غلط کاریوں میں ملوث نہ ہوتا۔ بلے شاہ نے کہا تھا، وے بلیا سا مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور۔ اسی طرح حیرت انگیز طور پر مجموعی طور پر پوری انسانیت بھی یہ سمجھتی ہے کہ دوسرے ختم ہو سکتے ہیں، انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی وفات سے چند سال پہلے اس دور کے سب سے مشہور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ نے کہا تھا کہ انسان کو اگر ناپید ہونے سے، ایکسٹنکٹ ہونے سے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے سے بچنا ہے تو اسے 100 سال کے اندر اندر زمین کے علاوہ کوئی دوسرا سیارہ ڈھونڈ کر اس کو کولونائز کرنا ہوگا۔ یعنی انسان کے دماغ میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ زمین بے شک ختم ہو جائے لیکن انسان کو ختم نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کسی دوسرے سیارے پر جا کر آباد ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر سورج ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کو 80,000 سال کا سفر طے کرنا ہوگا، تب جا کر آپ ہمسایہ سولر سسٹم یا ستارے تک پہنچ سکیں گے، جس کا نام الفا سینٹوری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک مریخ پہ انسانی آبادی بسانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ایک ایسی انسانی بستی جسے کرۂ ارض کے وسائل کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایلون مسک خود کبھی مریخ پر جا کر آباد نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا نے کرۂ ارض پہ زندگی بسانے کے لیے یہاں جو کچھ تخلیق کیا ہے، چاہے وہ مقناطیسی میدان ہو یا بارش، وہ سب کسی اور سیارے پر اتنے بیلنس کے ساتھ پیدا نہیں کیے گئے، وہاں کی زندگی اذیت ناک ہوگی۔ بہرحال سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ 2050 تک انسان مریخ پہ انسانی بستی آباد کر سکتا ہے۔ چلیں اگر آپ نے مریخ، چاند یا کسی دوسرے سیارے پر آکسیجن، پانی اور زندگی کے دوسرے لوازمات کا بندوبست کر بھی لیا تو موت کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بات قابل رحم نہیں کہ جب موت آتی ہے تو اسٹیون ہاکنگ جیسا قیمتی انسان بھی اسی طرح مر جاتا ہے جیسے ایک کم قیمت بکری یا بندر مرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو جتنا خطرہ قدرتی آفات کا ہے، اتنا ہی خطرہ ایٹمی جنگ اور دوسری انسانی ایجادات کا ہے۔ روس یورپ اور امریکہ سے لڑتا ہے، جرمنی جاپان پہ ایٹم بم گراتا ہے۔ انسان کو اصل خطرہ اپنے درمیان موجود انسانوں سے ہے۔ پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ بکل دے وچ چور، چور آپ کی چادر کے اندر ہے جو آپ نے لپیٹ رکھی ہے۔ کسی دوسرے سیارے پر چلے بھی جائیں تو انسانوں کو وہاں ایک دوسرے سے جنگیں کرنے سے کون روکے گا؟ یہاں اس زمین پر سونے، چاندی، زمینوں، تیل اور دوسرے قیمتی عناصر پر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ جب یورپ والے شمالی امریکہ پہنچے تو انہوں نے وہاں آباد ریڈ انڈین قبائل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سے ساری زمین اور قدرتی وسائل چھین لیے۔ مریخ پہ اور طرح کے قیمتی ذخائر ہوں گے، چاند پر اور طرح کے ذخائر ہوں گے، ان پر جنگ سے انسانوں کو کون روکے گا؟ تو انسان نہ تو موت کا کوئی حل نکال سکتا ہے اور نہ آپس کی جنگوں سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، انسان تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، لیکن سائنسی یا حیاتیاتی طور پر
حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی دوسرے جانوروں جیسا ایک جاندار ہے۔ ایک انسان کے جسم میں دل، گردے، پھیپھڑے اور تمام اعضاء اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے جانوروں کے جسم میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کھاتے ہیں، اسی طرح بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی نظر میں زندگی کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک پودے اور دوسرے جانور، یعنی انسانوں کو بھی وہ جانوروں کی کیٹیگری میں ہی شمار کرتی ہے حیاتیاتی طور پر۔ انسان کا شمار گریٹ ایپس میں ہوتا ہے۔ انسان بھی دوسرے جانوروں ہی کی طرح مرد و زن کے اختلاط سے بچے پیدا کرتا، خوراک کھاتا اور مر جاتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت کو تو آج یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے انسانوں جیسے، یعنی جیسے ہم ہومو سیپین ہیں، تو ہم سے مختلف قسم کی اسپیشیز بھی کے انسان بھی اس دنیا میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ان کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ وہ مختلف انسان جو ہماری طرح دو ٹانگوں پر چلتے تھے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں تھے یا ہم ان میں سے نہیں ہیں، آج وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو آج ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ قرآن میں قیامت کا کیا منظر درج ہے، کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے۔ قرآن میں ایک واقعہ بہت خوفناک لکھا ہوا ہے جسے القاریہ کہتے ہیں۔ القاریہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے نتیجے میں زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ میں ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس میں ایک شک تو یہ گزرتا ہے کہ جب سورج میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں زمین کو ایک زوردار جھٹکا لگے گا، پہاڑ ٹوٹ کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے لیں جیسے گاڑی کو ایک دم بہت زوردار بریک لگائیں تو ڈرائیور جس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھ رکھی وہ اچھل کر سٹیئرنگ سے جا ٹکرائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ساکن نہیں بلکہ وہ 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے گرد لٹو کی طرح گھوم رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر اچانک اسے رکنا پڑے تو سطح کے اوپر پڑی ہوئی چیزیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہاڑ جب چورا چور ہو جائیں گے تو مٹی کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے۔ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے؟ یعنی کیا سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ چاند کو نگل لے گا؟ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ قرآن میں لکھا ہے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت۔ دیگر صورتوں میں لکھا ہوا ہے جس دن کانپے گی کانپنے والی، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، کتنے ہی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ تو جب وہ آ جائے گی کان پھاڑنے والی، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے گہنا جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے۔ تو سمندر کے دہکانے کی بات تو ہو گئی، لیکن سورج اور چاند ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج یا کسی بھی ستارے کی جب موت آتی ہے تو جب وہ اپنا سارا ہائیڈروجن کا ایندھن استعمال کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک دھماکے سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے، ایک دھماکے سے پھیل جاتا ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو سورج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ پھیلے گا تو پہلے دو سیارے عطارد اور زہرہ کنفرم اپنے اندر لے جائے گا۔ زمین کا یقین سے کہا نہیں جا سکتا، البتہ اگر چاند اور سورج نے ایک ہونا ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سورج اتنا پھیلے گا کہ چاند کو بھی اپنے اندر لے جائے گا۔ لیکن سائنسی طور پر ابھی سورج کی موت میں 5 ارب سال کا وقت باقی ہے، لیکن یقینی طور پر سورج اپنی طبعی موت نہیں مرے گا، بلکہ کوئی حادثہ ایسا رونما ہوگا جو عالمگیر ہوگا، شاید کشش ثقل متاثر ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق یہ حادثہ سورج تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ستارے جھڑنے کے ذکر سے صاف ظاہر ہے کہ عالمگیر حادثہ ہوگا۔ اس کے علاوہ لکھا ہے اور جب اعمال نشر کر دیے جائیں گے۔ اعمال نامے کیسے نشر ہوں گے؟ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کی ایجاد کے بعد آج جب چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اعمال نامے کیسے نشر ہوں گے۔ جیسے کئی سیاستدانوں اور مشہور شخصیات کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی۔ اب اگر سورج پھیل کر بہت قریب آ جاتا ہے تو کیا زمین پر اس کی بڑھتی ہوئی حرارت اور کشش سے زمین پگھل جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی؟ اس وقت زلزلے رونما ہو رہے ہوں گے۔ قرآن میں لکھا ہے جب زمین ہلائی جائے گی زلزلوں سے، لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ وہی بات کہ دماغ پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، انسان دانائی سے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک
موت کسی کو یاد نہیں، حالانکہ برطانیہ، سوویت یونین اور جرمنی جیسی سپر پاورز ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی آج یورپ اور امریکہ یوکرین میں روس کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ یہ بات وہ بھول گیا ہے کہ کیسے ماضی میں وہ مکمل تباہی سے دوچار ہوئے تھے، اب پھر وہ اسی راستے پر ہے۔ انسان کبھی دانائی کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا۔ پہلے وہ پلاسٹک ایجاد کرتا ہے، پورے کرۂ ارض کو گندگی سے بھر لیتا ہے، پھر ایسی ایجادات پہ غور کرتا ہے جو پلاسٹک کو ختم کر سکیں۔ انسان ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ خدا اس کا دلچسپ جواب دیتا ہے، اور وہ اگلے ویلاگ میں۔